بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں مہنگی بجلی بھاری ٹیکسز کے خلاف تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کے حوالے سے۔ لاہور کی تمام بڑی اور ہول سیل مارکیٹس بند رہیں۔ ہال روڈ، شاہ عالم مارکیٹ، اعظم کلاتھ مارکیٹ، انارکلی بازار، بادامی باغ، آٹو مارکیٹ بند رہی۔ منٹ گمری روڈ، اردو بازار، سرکولر روڈ سمیت دیگر بازار بند تھے۔ فیروزپور روڈ ماربل کے کارخانوں میں بھی شٹر ڈاؤن رہا۔ اچھرا مارکیٹ، مزنگ مین بازار، لبرٹی مارکیٹ میں بھی ہڑتال تھی۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں حسنین اولک سے۔ جی حسنین، آگاہ کیجیے گا۔ تاجر برادری کی کال کے اوپر آج ہم نے دیکھا کہ صبح سے ہی کراچی سے لے کر خیبر تک یہ جو اتحاد بنایا گیا تھا، کراچی سے خیبر تک ہمیں نظر آیا کہ مکمل طور پر جو شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی وہ دیکھنے میں آئی، اور اس کے اوپر میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ دن بھر سے جو ہڑتال ہے وہ مکمل طور پر جاری رہی۔ تاجر برادری کی جانب سے یہ ہڑتال کی کال دی گئی تھی کہ جو بڑھتے ہوئے ٹیکسز ہیں، اس کے علاوہ مہنگے جو بجلی کے بلز ہیں، ان میں جو ٹیکسز کی بھرمار ہے، اس کے خلاف ان کے جو کاروبار ہیں وہ آئے دن ٹھپ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی جو آمدن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ان کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کے اوپر ہم نے نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ لاہور میں اسپیسیفکلی دیکھا۔ شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں، جو پلازے ہیں، اس کے علاوہ جو تجارتی مراکز ہیں وہ ہمیں بند نظر آئے۔ اگر بات کی جائے مختلف مارکیٹس کی، جن میں سب سے پہلے ذکر کرتے چلے، اگر ٹاؤن شپ مارکیٹ کی بات کی جائے تو وہ ہمیں بند نظر آئی۔ اسی طرح برکت مارکیٹ وہ ہمیں بند نظر آئی۔ کریم بلاک کی بات کی جائے، اچھرا بازار جو ہے وہ ہمیں مکمل طور پر بند نظر آیا۔ اسی طرح عابد مارکیٹ کی بات کی جائے، عابد مارکیٹ جو ہے وہ مزنگ میں ہمیں بند نظر آئی۔ اسی طرح آگے جو انارکلی ہے، انارکلی مکمل طور پر بند نظر آئی۔ لبرٹی مارکیٹ بند تھی۔ اسی طرح اگر بات کی جائے دیگر جو بازار ہیں یا پھر جو تجارتی مراکز ہیں، انارکلی کے ساتھ ہمیں جو پینوراما سینٹر ہے وہ بند نظر آیا۔ اسی طرح اعظم کلاتھ مارکیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر بند تھی۔ چھوٹی بڑی جتنی بھی مارکیٹیں تھیں وہ مکمل طور پر ہمیں بند نظر آئی۔ اسی طرح ہال روڈ کا اگر بات کی جائے، ہال روڈ ہمیں مکمل طور پر بند نظر آیا۔ اس میں یہ تھا کہ ایک نئی گروپ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو ہال روڈ ہے وہ مکمل طور پر کھلا جائے گا۔ اگر ہال روڈ کی بات کی جائے تو وہاں پر 3 گروپس پائے جاتے ہیں، جبکہ 2 گروپس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا، جیسے کہ جو معظم علی خان جنرل سیکرٹری ہیں ہال روڈ کے اور وہ بھی ایک گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہال روڈ مکمل طور پر بند نظر آئے گا۔ اسی طرح مختلف شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ حسنین اولک ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ تاجر برادری کی بجلی کے بھاری بھرکم بلوں، ٹیکسز کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ کاروباری سرگرمیوں کا مرکز اندرون شہر کی مارکیٹیں بند۔ کینٹ ڈیفنس، ٹاؤن شپ، شاہدرہ، چنگی امر سدو سمیت دیگر علاقوں میں ریٹیل مارکیٹس کھلی رہیں۔ لاہور کی تاجر برادری نے بجلی کے بھاری بھرکم بلوں اور تاجر دوست ٹیکس اسکیم کے خلاف ہڑتال کی۔ شاہ عالم، اعظم کلاتھ، پاکستان کلاتھ، گنپت روڈ پیپر مارکیٹ، ہال روڈ، نولکھا، بادامی باغ اور مکلور روڈ مارکیٹیں بند رہیں۔ سرکولر روڈ، براندرتھ روڈ، اردو بازار، انارکلی بازار، جیل روڈ، سمن آباد، مولانا شوکت علی روڈ کی مارکیٹ مکمل بند رہیں۔ اندرون لاہور کے بازار، مال روڈ، بیڈن روڈ، نسبت روڈ، کیمرہ مارکیٹ، فیروزپور روڈ، ماربل مارکیٹ بھی بند رہیں۔ ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیکس نہیں دیں گے، اور تاجر سے عام آدمی سے لے کے ایلیٹ کلاس تک ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن امیر تر ہو رہا ہے اور غریب تر ہو رہا ہے۔ ان کی آواز اگر آج ہم بنے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کو خانہ جنگی کی طرف نہ لے کے جائیں۔ پیسٹ کے اوپر وہ ٹیکس دیتے ہیں، کپڑوں کے اوپر وہ ٹیکس دیتے ہیں، جوتوں کے اوپر وہ، اور بجلی کے بلوں میں جو 18 قسم کے ٹیکس لگ کے آ رہے ہیں وہ کون دے رہا ہے؟ وہ کو IMF دے رہی ہے یا حکومت دے رہی ہے؟ وہ بھی تاجر ہی دے رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو حالات بن چکے ہیں تاجروں کے اوپر، وہ اتنے ناگوار بن چکے ہیں کہ آج کا تاجر اپنی جو کرایہ دار ہے اپنی دکان کا کرایہ بھی نہیں نکال سکتا۔ شاہدرہ کی مارکیٹیں اچھرا بازار، باغبان پورہ بازار، کوٹ لکھپت، چنگی امر سدو، ٹاؤن شپ مارکیٹ، گرین ٹاؤن، کریم بلاک مارکیٹ، DHA کی مارکیٹوں سمیت پوش علاقوں کی ریٹیلز مارکیٹوں میں کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں۔ اجر تنظیموں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز ختم کرے اور تاجر دوست ٹیکس اسکیم میں مشاورت سے ترامیم کرے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سعید احمد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔
اور یہاں پر آپ کو بتائیں FBR نے تاجر برادری کے لیے آسان ٹیکس ریٹرن فارم جاری کر دیا ہے۔ FBR نے آسان ٹیکس ریٹرن فارم تاجر دو اسکیم کے تحت جاری کیا ہے۔ نان فائلرز آسان ٹیکس ریٹرن فارم کے ذریعے اپنی مدد آپ کے تحت فائلر بن سکیں گے۔ تاجر دو اسکیم کے تحت وصول کیا گیا ایڈوانس ٹیکس بھی ایڈجسٹیبل ہوگا۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں کلیم اختر سے۔ جی کلیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تاجروں کی آسانی کے پیش نظر آسان ٹیکس ریٹرن فارم تاجر دو اسکیم کے تحت باقاعدہ طور پر جاری کر دیا ہے۔ اب جو نان فائلر ہیں وہ آسان ٹیکس ریٹرن فارم کی مدد سے اور اپنی مدد آپ کے تحت فائلر بھی بن سکتے ہیں۔ فائلر بنتے ہی 236G اور 236H کا ٹیکس بل ترتیب 0.1% اور 0.5% ہو جائے گا، جو کہ ایڈجسٹیبل ہے۔ اس کے علاوہ تاجر دو اسکیم کے تحت وصول کیا گیا ایڈوانس ٹیکس بھی ایڈجسٹیبل ہوگا اور آسان ٹیکس ریٹرن میں ٹریڈرز اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر درج کریں گے اور اس بینک اکاؤنٹ میں ریفنڈ کی رقم خودکار طریقے سے ریفنڈ بھی ہو جائے گی اور آسان ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کی گئی آمدن پر بھی ٹیکس لگایا جائے گا۔ اور اس حوالے سے چیف کوارڈینیٹر تاجر دو اسکیم نئی میر کا کہنا ہے کہ آسان ٹیکس ریٹرن خودکار طریقے سے ٹریڈرز کو اس کا واجب الادا ٹیکس بتا دے گا اور ہم جو وعدے کیے تھے اس کو اب تکمیل کی جانب لے کر آ رہے ہیں اور تاجر کو بھی احتجاج کا راستہ چھوڑ کر مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے کلیم اختر، بہت شکریہ آپ کا۔ گڑھی شاہو ریلوے گراؤنڈ سے ملحقہ علاقے میں گیس بندش پر مکین سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین کی جانب سے گیس انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ گڑھی شاہو ریلوے گراؤنڈ سے ملحقہ گلیوں میں گیس بندش کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ گلی نمبر 5، 6، 8، 9، 14، 16 میں گیس کنیکشنز منقطع کر دیے گئے۔ مظاہرین کی جانب سے گیس انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ رات گئے سوئی گیس انتظامیہ نے آ کر گیس کنیکشنز منقطع کر دیے۔ بچے صبح کچھ کھائے بغیر اسکول گئے۔ سر عرض یہ ہے کہ ہماری گیس پرسوں تک پوری آ رہی تھی، رات کو ان کا کوئی عملہ آیا ہے 1:30-2 بجے کے قریب اور ہماری سارے علاقے کی ادھر سے گیس کاٹ کے جو دوسری پائپ لائن کے ساتھ اٹیچ تھی وہ کاٹ کے چلے گئے ہیں۔ نہ کسی علاقے کے معتبر بندے کو بتایا ہے، نہ کسی نمائندے کو بتایا ہے۔ اتنے معتبر لوگ یہاں سے نمائندے بنے ہیں، اس کے باوجود ہم اتنے تنگ ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کم از کم کسی کو یہ تو بتائیں کہ آپ لوگوں کی چوری کی گیس ہے، آپ لوگوں کے میٹر نہیں لگے ہوئے، آپ لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے محکمے کے ساتھ، آپ لوگ بل نہیں دیتے، ہم آپ کی گیس کاٹ رہے ہیں، پھر تو ان کا رائٹ بنتا ہے۔ اب کچھ بھی نہیں انہوں نے بتایا، رات کو 1:30 بجے گیس کاٹ کے۔ یہاں پر بات کریں صحافی کسی بھی شہر میں بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ فیصل کامران کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، جبکہ صحافیوں کے مسائل کا حل ترجیحی بنیادوں پر کریں گے۔ شہریوں کی FIR کی فری رجسٹریشن اولین ترجیح ہے۔ ورکنگ بھی سامنے رکھتے ہیں، پلس جو آپ کے گریونسز ہیں اور سجیشنز ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری امپروومنٹس ہمیں فیڈ بیک سے آتی ہیں، پبلک کی فیڈ بیک سے آتی ہیں۔ صحافی ایک بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس شہر کے، کسی بھی شہر میں آپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کئی ایسی چیزیں، کئی ایسے معاملات، کئی ایسی خرابیاں وہ ہوتی ہیں جو میری نظر تک پہنچنے سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچی ہوتی ہیں، کچھ پہ آپ بتاتے ہیں تو فوراً ایکشن ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا رول کہیں پہ بھی ہو جائے، کسی شہر میں ہو جائے، چھوٹے سے چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے یا یہ کیپٹل سٹی ہے یہاں پہ، تو آپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو جہاں ہم تمام لوگوں سے، پولیٹیشن سے، وکلا سے، باقی مساجد میں جا کے اپنے تمام جنرل پبلک سے، سب سے مل رہے ہیں، تو شہر کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کا میری انصاری صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ابھی تک سم ہو ہم یہ نہیں کر سکے کیونکہ بیچ میں ایونٹس بڑے سارے آ گئے، عید تھی، پھر محرم تھا، پھر چیلم تھا، تو الحمدللہ اب سارے ایونٹس خیر خیریت سے ہو گئے۔ تھوڑا سا آپ لوگوں نے مجھے ٹیسٹ کر لیا، کچھ میرا آپ لوگوں سے بڑا اچھا تعلق بن گیا، ہم سب کو ایک دوسرے کا پتہ لگ گیا۔ تو میرے خیال میں یہ ہم انشاءاللہ آج سے یہ جو ایکسرسائز شروع کر رہے ہیں، 2 مقاصد تھے۔ ایک تو آپ کو جو ہم نے ابھی تک کام کیا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کر دیں، دوسرا یہ کہ بینگ سٹیک ہولڈرز آف دس سٹی آپ سب کے بھی گریونسز ہوں گے۔ جیسے ہم مساجد میں لوگوں کے پاس جا کے لوگوں کے مسئلے سن رہے ہیں، تو نیچرلی آپ اس شہر یہاں کے شہری ہیں، آپ کے اپنے ذاتی کیسز بھی ہوں گے، شکایتیں بھی ہوں گی، انکوائریاں بھی ہوں گی، گلے شکوے بھی ہوں گے پولیس سے، تو آپ کو انڈیویجولی اٹینشن دے کے ان چیزوں کو پرائیورٹی پہ رکھیں۔
ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर में टेस्ट में फेल उम्मीदवारों के लिए बड़ा रिलीफ। फेल होने वाले उम्मीदवार 42 की बजाय 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट दे सकेंगे। शहरों की सहूलत के लिए मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम कर दी गई है। करप्शन माफिया का नेटवर्क तोड़ने का फैसला किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में फेल उम्मीदवारों को बड़ा रिलीफ मिल गया। फेल होने वाले उम्मीदवार 42 दिन के बजाय 15 दिन में दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। सीटीओ के मुताबिक शहरियों के कीमती वक्त के पेश नजर पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम कर दी गई। दूसरी जानिब लाइसेंसिंग सेंटर्स पर करप्शन माफिया का नेटवर्क तोड़ने का फैसला कर लिया गया। लाइसेंसिंग सेंटर पर तैनातियों का अरसा 1 साल से कम करके 6 माह कर दिया गया। एडिशनल आईजी ट्रैफिक के हुक्म पर तमाम जिले ट्रैफिक अफसरान को मरासला भिजवा दिया गया। मरासले में कहा गया है कि इंचार्ज ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर कंप्यूटर ऑपरेटर 6 माह से ज्यादा तैनात न रखे जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स में 6 माह तैनाती मुकम्मल होने पर दोबारा ऐसी पोस्ट पर तैनात नहीं किया जाएगा। शिकायत मौसूल होने पर इंक्वायरी की जाएगी। कसूरवार पाए जाने पर अफसर या अहलकार को फौरी ओहदे से हटाया जाएगा। करप्ट अफसर या अहलकार को मुस्तकिल तौर पर लाइसेंसिंग सेंटर्स या किसी और कलीदी पोस्ट पर तैनाती से रोक दिया जाएगा। मरासले के मुताबिक सर्विस के दौरान कोई अहलकार या अफसर लाइसेंसिंग ब्रांच में 3 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। सर्विस के दौरान टिकटिंग ऑफिसर के तौर पर तैनाती की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। रीडर, एमटीओ और ओएसआई पोस्टिंग की मुद्दत 3 साल से ज्यादा नहीं होगी। डीटीओस और ओएसआई ऐसे ओहदेदारों की निशानदही करके ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट भिजवाएं। फील्ड स्टाफ को हर महीने के बाद ड्यूटी की रोटेशन की जाए। तैनाती का अरसा मुकम्मल होने के बाद कोई फील्ड ट्रैफिक ऑफिसर अहलकार उसी सेक्टर में तैनात नहीं रहेगा। किसी भी ट्रैफिक अमले को मुस्तकिल तौर पर किसी भी आला मातहत के साथ मुंसलिक नहीं किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास। ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसपोर्ट, पुलिस, एक्साइज एंड टैक्सेशन, LDA कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर, RTA ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाई एंड मोटरवे पुलिस पंजाब समेत दिगर मुतल्लिका महकमों के हुकाम, मुख्तलिफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की। वज़ीर आला के मुकर्रर करदा सुथरा पंजाब के अहदाफ ज़रूर हासिल करेंगे। वज़ीर बल्दियात इशान रफ़ी की गुफ्तगू। कहते हैं मरियम नवाज शरीफ हर लिहाज से पंजाब को साफ सुथरा देखना चाहती हैं। वज़ीर बल्दियात इशान रफ़ी की ज़ेर सदारत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के CEOs का वीडियो लिंक इजलास हुआ। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ, स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गिल, मारिया तारिक ने शिरकत की। इजलास के दौरान 8 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के CEOs ने आउटसोर्सिंग के हवाले से सूबाई वज़ीर को अपडेट किया। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर का जनरल अस्पताल का दौरा। प्रिंसिपल अल-फरीद ज़फ़र और सीनियर फैकल्टी के साथ मीटिंग। अस्पताल में सहूलियात पर तबादला ख्याल किया। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जनरल अस्पताल का दौरा किया। वज़रा के प्रिंसिपल अल-फरीद ज़फ़र और सीनियर फैकल्टी के साथ मीटिंग हुई, जिसमें अस्पताल में बेड्स, PGMI की तामीर और दीगर सहूलियात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। प्रिंसिपल अल-फरीद ज़फ़र ने स्कूल ऑफ नर्सिंग की बिल्डिंग की खस्ताहाली और टेली मेडिसिन हेल्पलाइन के हवाले से ब्रीफ किया। लाहौर में ताजों की शटर डाउन हड़ताल। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा, ताजों के साथ इज़हार यकजहती किया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी लाहौर में शटर डाउन हड़ताल के लिए मुतहरिक रहे। ज़ियाउद्दीन अंसारी, अहमद सलमान बलोच, जबरान भट्ट और खालिद अहमद भट्ट समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनान के हमरा हाल रोड, अनारकली उर्दू बाजार और शाह आलम मार्केट समेत शहर के मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया। अमीर जमात इस्लामी की कॉल पर होने वाली हड़ताल के सिलसिले में शटर डाउन करने वाले ताजरों का शुक्रिया अदा किया। जमात इस्लामी रहनुमाओं ने महंगाई और टैक्सों के सताए अवाम और ताजरों के साथ इजहार यकजहती किया। अब आपको बताएं, चेयरमैन सोलर एसोसिएशन का गैर मजाज तीसरे फरीक के दरामद कुनिंदगान की B ग्रेड और नाकी सोलर पैनल्स की दरामद पर इजहार तशवीश। आमिर चौधरी ने कहा, गैर मायाली सोलर पैनल्स की दरामद सार्फिन मुल्की माइशत के लिए नुकसानदेह है। के चेयरमैन आमिर चौधरी का कहना था, नाकुस मियार के शमसी पैनल महज सार्फिन का मसला नहीं बल्कि कौमी अहमियत का मामला है। अभी माल आ रहा है और साथ ही साथ B ग्रेड भी आ रहा है और कई लोग हैं थर्ड पार्टी का ब्रांड का नाम
لگا کے اور ساتھ بی گریڈ اور سی گریڈ بلکہ ڈی گریڈ تک یہاں پہ مال آ رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے بھی مسئلہ ہے، ہماری نیشن کے لیے مسئلہ ہے، ہماری قوم کے لیے بھی مسئلہ ہے. اب اینڈ یوزر ہے وہ ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، جب وہاں پہ انسٹال ہوتا ہے تو اس کو پروڈکشن نہیں مل رہی ہوتی. مارکیٹنگ ڈائریکٹر وقاص ہارون موسیٰ کا کہنا تھا کہ غیر معیاری شمسی پینل درآمد کرنے کے رجحان سے پاکستان ڈمپنگ گراؤنڈ بن سکتا ہے. سولر کی جو انڈسٹری ہے اس میں پینل کی پرائسز بہت والیٹائل ہیں، اوپر نیچے بہت تیزی سے ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے ممبرز ہیں ان کو مسئلے فیس کرنے پڑتے ہیں. پینلز کی اویلیبلٹیز میں بھی ایشو آتے ہیں، کوالٹی میں مسئلہ آتا ہے کہ لو کوالٹی اور لو پرائس ایکوپمنٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں کافی زیادہ آ گیا ہے. سولر ایسوسی ایشن کے عہدے داران کا کہنا تھا کہ تیسرے فریق کے درآمد کنندگان جو مارکیٹ میں کمتر شمسی پینل لگانے کے ذمہ دار ہیں، یہ درآمد کنندگان تسلیم شدہ فریم ورک سے باہر کام کر رہے ہیں. غیر معیاری سولر درآمد کنندگان مصنوعات کے معیار پر منافع کے مارجن کو ترجیح دے کر عالمی مارکیٹ میں ملکی وقار کو داغدار کر رہے ہیں. کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42. اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام تقریب تقسیم اسناد 42 شارٹ کورسز کرنے والے 300 سے زائد طلباء کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. ڈیولپمنٹ سینٹر پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام تقسیم اسناد کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں 42 شارٹ کورسز کرنے والے طلباء کو سرٹیفکیٹس دیے گئے. ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر کامران مرزا کا کہنا تھا اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر پنجاب یونیورسٹی کا تاریخ ساز اقدام ہے جس میں لاکھوں طلباء شارٹ کورسز سے مستفید ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کو جنرل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مختلف شارٹ ڈیوریشن کے اسکل اورینٹیڈ کورسز کروا رہے ہیں. ملٹی ہمارے پاس جو ہے نا جی وہ آپشن ہیں، بہت زیادہ مطلب کورسز ہیں جس کے اندر جو ہے نا جی وہ سافٹ اسکل سے لے کے کمپیوٹر اسکلز اور ہارڈ اسکلز تک جو ہے نا جی وہ ہم اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ وہ سکھاتے ہیں. طلباء کا کہنا تھا کہ شارٹ کورسز سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا جو مستقبل میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا. یہاں سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ سوشل میڈیا مارکیٹنگ SEO کا کورس کیا تھا، تو مجھے تھوڑی سی پہلے اس میں نو ہاؤ تھی، تو اس کو جسٹ اسکلس کو پالش کرنا، اور مینٹورس نے بھی کافی گائیڈ کیا، اور پروفیشنلی مجھے لگتا ہے اگر ہم ان کورسز کو لیتے ہیں تو کافی اچھے طریقے سے پروفیشنلی لے کے چل سکتے ہیں. بہت اچھا میرا ایکسپیرینس رہا ہے. اس ایج میں آفٹر میرج میں نے MS Word کا کورس کیا ہے، آفس مینجمنٹ کا، اور بہت ایکسپیرینس رہا ہے. آئی تھنک سو کہ سب کو بہت اچھے سے جو ہے یہ کورس کرنا چاہیے. میں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس کیا لیول 1 اور لیول 2 کمپلیٹ. میں سیکنڈ ایئر کے بعد جب میں فری ٹائم پہ تھی میں نے اس کے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، اور اب یونیورسٹی میں اگر مجھے ایڈمیشن لینا ہے تو میں فائن آرٹس میں ایڈمیشن کے لیے، تو اس کے لیے مجھے آسانی ہو رہی ہے. طلباء نے ویب ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ، اسپوکن انگلش، فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سمیت مختلف کورسز کے سرٹیفکیٹس وصول کیے. ڈائریکٹر اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر پروفیسر ڈاکٹر کامران مرزا، ڈین انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی اینڈ مینجمنٹ پروفیسر ڈاکٹر رانا شفیق سمیت اساتذہ، فیکلٹی ممبران اور طلباء کی کثیر تعداد نے تقریب میں شرکت کی. شرکاء نے طلباء کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. کیمرامین جمیل احمد کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42. لاہور چیمبر کے انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں. پیا فاؤنڈر LBF الائنس کے اعزاز میں DHA اسٹیٹ ایجنٹس نے تقریب سجائی. چیمبر انتخابات میں پیا فاؤنڈر LBF ایجنٹس کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا. DHA ریئل اسٹیٹ ایجنسی کی جانب سے پیا فاؤنڈر LBF الائنس کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. صدارتی امیدوار ناصر حمید خان اور ایسوسیٹ کلاس کے انچارج عرفان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ناصر حمید خان نے بتایا، ہمارا منشور ہی یونٹی ہے. بائیو انفارمیٹکس ٹولز پر تربیتی ورکشاپ گلاب دیوی ایجوکیشنل کمپلیکس اور العلیم میڈیکل کالج نے اہتمام کیا. یونیورسٹیز کے 100 سے زائد طلباء نے شرکت کی. گلاب دیوی ٹیچنگ اسپتال پنجاب یونیورسٹی کے تعاون سے گلاب دیوی ایجوکیشنل کمپلیکس اور العلیم میڈیکل کالج کے زیر اہتمام بائیو انفارمیٹکس ٹولز پر تربیتی ورکشاپ ہوئی. پرنسپل العلیم میڈیکل کالج MS گلاب دیوی ٹیچنگ اسپتال پروفیسر حامد حسن نے ورکشاپ کا انعقاد کیا. سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل ہائی اسکول میں سالانہ تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. طالب علموں نے مختلف موضوعات پر تقاریر کی. بہترین کارکردگی پر انعامات سمیٹے. پرنسپل روز یعقوب کا کہنا ہے اسٹوڈنٹس میں لیڈرشپ خصوصیات پیدا کرنے کے لیے ہر سال تقریری مقابلے کروائے جاتے ہیں. سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل ہائی اسکول میں تقریری مقابلوں میں جماعت اول سے 5ویں تک زیر تعلیم اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا. اسکول پرنسپل سسٹر روز یعقوب کی زیر صدارت تقریری مقابلے ہوئے. وائس پرنسپل سسٹر انجلینا نے شرکت کی.
पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़ेर एहतमाम आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। कॉलेज के मारूफ असातिज़ा और नावर मुसव्वरों के फन पारे आवेज़ां किए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़ेर एहतमाम आर्ट नुमाइश मुनक्किद की गई। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने इफ्तिताह किया। कॉलेज के मारूफ असातिज़ा और नामवर मुसव्वरों के फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने कहा कि नुमाइश में एलुमनाई के फनपारों को पेश किया गया। तहरीक पाकिस्तान की अक्कासी पर मबनी फनपारे भी पेश किए गए। हमें बड़ा फ़ख्र होता है अपने इन कलीग्स का काम देख के। आज की जो नुमाइश है ये यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के जो रिटायर्ड असातिज़ा हैं, हमारे जो एलुमनाई हैं, बाज़ यहाँ के ख़ास तौर पे जो प्रिंसिपल्स रह चुके हैं, उनकी यहाँ पे जो है वो निगारशात और उनका जो काम है वो यहाँ पेश किया गया है। एना मौलका के फनपारे भी नुमाइश में आवेज़ा किए गए। फोटोग्राफी है, टेक्सचर बेस्ड है, डिफरेंट मटेरियल्स को साथ यूज़ करके इंस्पिरेशन है, लाइक पुराने मीडियम, न्यू मीडियम, हर चीज़ों को लेकर एक मिक्सचर बनाया गया है। 14 अगस्त के हवाले से भी बहुत सारे काम आप यहाँ पर देखेंगे और फिर उसी के साथ जो कॉलेज की एनिवर्सरी है वो भी एक तरह से उसको भी ट्रिब्यूट चला जाता है। ये आज का शो है, सारे अलमनाई और फैकल्टी मेंबर्स के काम को इन्होंने इकट्ठा किया है। जितनी डिफरेंट जॉनर्स हैं पेंटिंग के हवाले से वो सारे आपको यहाँ पे नजर आते हैं। नुमाइश में कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर समीना नसीम, डॉक्टर राहिद नवीद मसूद, शाहनवाज जैदी, मारूफ आर्टिस्ट जुल्फकार हैदर, जफरुल्ला, मलिहा आगा, रुखसाना डेविड ने शिरकत की। नीलोफर कहकशां, मुसर्रत हसन, खालिद इकबाल समेत फैकल्टी में इमरान और तलबा भी शरीक थे। कैमरामैन सैयद मिराज के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 42।